ہمارے بدبخت لوگ محرم آتا ہے نا تو پوچھتے پھرتے ہیں کالے کپڑے پہننے چاہیے کہ نہیں پہننے. تمہارا میرا نبی فرما رہا ہے تمہارے کپڑوں کا رنگ بھی وہ نہ ہو جو کافروں کے کپڑوں کا ہے. اور تم نے ان سے یاریاں پال رکھی ہیں, تم انہیں جھپے مارتے ہو, تم انہیں رشتے دیتے ہو. امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر میرے امتی ہو تو پھر سمجھو تمہارے نبی کی غیرت کیا ہے. آقا فرماتے ہیں میری طبیعت یہ پسند نہیں کرتی کہ کپڑوں کے رنگ میں بھی میرا غلام کافروں جیسا لگے. اب تصور کریں امام الانبیاء کے غلاموں جو رسول رنگ میں بھی کپڑوں کے رنگ میں نہیں چاہتا کہ ہم بد مذہب اور کافروں جیسے لگیں. اس رسول کے دل پہ آج کیا بیت رہی ہوگی کہ ہماری اکثریت کی شکلیں ہی کافروں جیسی بن چکی ہیں. داڑھی بھی مڈوا دی, مونچھیں بھی مڈوا دی, اور ٹائی لگا لی, پینٹ شرٹ پہننے لگ گئے. یعنی پورا لباس ہی کافروں جیسا بنا لیا, کافروں کا لباس پہن لیا, شکل بھی کافروں جیسی بنا لی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مرد بنایا مگر وہ اپنی شکل عورتوں جیسی بناتے ہیں, کیونکہ عورتوں کے داڑھی مونچھ نہیں ہوتی, تو جو داڑھی مونچھ مڈوا دیتا ہے حضور نے اس پہ لعنت دی تھی. اسی طرح امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو جنہیں اللہ نے عورت بنایا مگر وہ بال کٹوا کر اور پاجامے پہن کر اور شرٹیں پہن کر مردوں جیسی بنتی ہیں, ان پر بھی حضور نے لعنت فرمائی. تو دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ کافروں کے کپڑوں کے ساتھ ہمارے کپڑوں کا رنگ میچ کر جائے. آج حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہو جبکہ ہماری بہو بیٹیوں کا لباس کافر عورتوں جیسا ہو گیا, جبکہ ہماری شادیوں کے رسم و رواج ہندوؤں جیسے اور کافروں جیسے ہو گئے. آج فلموں میں کام کرنے والیاں, ڈراموں میں کام کرنے والی, طوائفیں, مغنیات, گلوکارائیں, گانے والیاں, ناچنے والی, ان کے کپڑوں میں اور شریف لوگوں کی بیٹیوں کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر میں ٹی وی ہے, کیبل کے کنیکشن ہے, چھتوں پہ 2 ڈشیں لگی ہیں, نیٹ لگایا ہے, اور تو کیا ٹچ موبائل ہیں. دنیا بھر کی گندگی ٹچ موبائلوں میں, اور ٹچ موبائل ہر جوان کی جیب میں. مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے کہ قرآن کہاں رکھا ہے. قرآن ڈھونڈنا پڑتا ہے گھر میں کہاں رکھا ہے. ٹی وی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, فلمی میگزین ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, رومانٹک ناول ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, فلمی اخبارات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, وہ سامنے میز پہ رکھے, ٹی وی سامنے دیوار پر سجا رکھا, قرآن کہیں چھپا رکھا ہے. اور جسے سامنے رکھنا تھا اسے چھپا دیا, جسے چھپانا تھا اسے تو نے سجا دیا. اور پھر جب ربیع الاول آتا ہے تو گھروں پہ نالین کے جھنڈے لگ جاتے ہیں. آگے ربیع الاول آنے والا, حضور کے نقشے نالین کے جھنڈے ہر گھر پہ لگ جائیں گے, اور سٹیکر لگ جائیں گے. کیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. آپ نے سٹیکر بنوائے ہوئے نا, اور وہ دیواروں پہ لگا دیتے ہیں, گھر کے دروازوں پہ لگا دیتے ہیں, اور اوپر شعر لکھا ہوتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ.
تو گویا یہ اسٹیکر اپنے گھر میں لگانے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اللہ آپ چونکہ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں میں نے سنا ہے، تو میں بھی چونکہ عاشق ہوں اس لیے میرے گھر بھی تشریف لائیں تاکہ چراغ ہو جائے. یہی مطلب ہے کہ میرے گھر میں لیا دعوت دے رہے ہیں اپنے گھر میں، آقا میرے گھر میں آئے. وہ ظالم گستاخ کیوں بن رہا ہے؟ کس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا ہے جس کی چھت پر ڈشیں لگی ہیں، جس گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی پر طوائفوں کا رقص دیکھا جاتا ہے، ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، اس گھر میں رسول کو بلا رہا ہے. جس گھر میں فلمی میگزین پڑھے، جس گھر میں رومانٹک ناول پڑھے، اور تو اور جس گھر کی بہو بیٹیوں کے آدھے جسم ننگے ہیں، جس گھر کی بد نصیب عورتیں ڈرامہ نہیں چھوڑتی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، تو اس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا ہے. جس گھر کی جوان بیٹیوں نے ٹچ موبائل رکھے اور جب تک جاگ رہی ہیں 24 گھنٹے آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہیں، جس گھر کے جوانوں نے موبائلوں میں گندے کلپ بھر رکھے ہیں، بدکاری میں مبتلا ہیں آنکھیں بھی اور کان بھی، اس گھر میں تو رسول کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا، آقا میرے گھر آئے. اور نادان اپنے گھر میں نبی کو دعوت دینے سے پہلے اپنے گھر کو رسول کے آنے کے قابل تو بنا. اپنے گھر میں شریعت کا پہلے جھاڑو تو دے. تیرے گھر کی وہ عورتیں، وہ بہو بیٹیاں کہ جو گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، وہ شادی پر گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گا رہی ہیں، ڈھولکی بجا رہی ہیں، شادی پر اس گھر میں گانے لگ رہے ہیں، دیکھ لگے اور گانے چل رہے ہیں. تو گھر میں رسول کو دعوت دے رہا. حضور کی گستاخی مت کر. اسلام چوری کھانے والے مجنو نہیں مانگتا ہے، کہتا خون دینے والے بنے. آج یہاں سے اٹھ کے جائیں نا، مزہ تو تب ہے، اٹھ کے جائیں اور اپنے گھر میں جا کے آج شریعت کا جھاڑو دے، حضور کی شریعت. عورتیں روزانہ وائپر مارتی ہیں نا، جھاڑو دیتی ہیں تو گندگی نکالتی ہیں. تو تم گھر میں آج حضور کی شریعت کا جھاڑو دو. کیا مطلب؟ گھر میں جا کر ہر وہ سیدھی توڑ کر چور کر دو جس میں فلمیں اور گانے. اگر تمہارے پاس کار ہے، کار میں تم نے سیڈیاں رکھی ہوئی ہیں گانوں کی، وہ سب جا کے چور کر دو. کوئی رومانٹک ناول پڑھا ہے، کوئی فلمی میگزین ہے، اسے آگ لگا دو. رکشے میں سزوکیوں میں، ٹرکوں میں، بسوں میں یہ جو مغنیات یعنی گانے والیاں جو ان کی سیڈیاں ہیں، جاؤ جا کے انہیں آگ لگا دو. بہو بیٹیوں کا لباس، وہ لباس جو پہننے والوں پر آقا نے لعنت بھیجی ہے، جاؤ اٹھا کر اس لباس کو پھینک دو، آگ لگا دو. اس لیے کہ گھر میں وہ عورتیں ہیں جنہوں نے وہ کپڑے پہنے ہیں کہ ایسے کپڑے پہننے والوں کو تمہارا میرا نبی ننگا فرما رکھی ہے. ننگی عورتیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آئے گا، نساؤن کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن. امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت پہ، ہوں گی میری امت کی عورتیں کپڑوں میں ہوں گی، کاسیاتن، غور کریں لفظوں پر، کپڑوں میں ہوں گی، عاریاتن مگر ننگی ہوں گی. یہ نہیں فرمایا کپڑے اتار کے ننگی ہوں گی، یعنی اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے. مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں ایسے کپڑے پہننے والیاں شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. 15 صدیاں پہلے حضور نے خبر دی. اور آج ہماری برادریوں میں، ہمارے گھروں میں اکثریت ایسی عورتوں اور جوان لڑکیوں کی ہے جو ننگی پھر رہی ہیں شریعت کی نظر میں. امام الانبیاء نے خبر دی کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. اب 15 صدیوں کے، صرف ایک صدی کے نہیں، 15 صدیوں کے علماء امام الانبیاء کی اس حدیث کی جو شرح بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں عورت کپڑے پہن کر ننگی کیسے ہوتی ہے،
تو اس کے 3 معنی انہوں نے بیان کیے، 3 معنی بیان کیے۔ نمبر 1، جو عورتیں شارٹ ڈریس پہنتی ہیں، مختصر لباس پہنتی ہیں، کیا مطلب؟ یعنی عورتوں کے یہ بازو جو تھے نا پورے ہوتے تھے، آدھے ہاتھ بھی چھپے ہوتے تھے بازوؤں میں، لیکن فلمیں دیکھ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ دیکھ کر فیشنی لباس انہوں نے پہننا شروع کیا، اور کٹواتے کٹواتے بازو چھوٹے کرتے کرتے کاندھوں تک ننگی ہو گئی، یا کم از کم کونیوں تک ننگی ہو گئی، کیونکہ یہاں چوڑیاں پہننی ہیں، اگر پورے بازو ہوں تو چوڑیاں چھپ جائیں گی۔ امام الانبیاء کے غلام وہ بازو ختم کر بیٹھے چوڑیاں دکھانے کے لیے، بازو دکھانے کے لیے۔ پھر عورتیں آج بھی دیکھ لیں، گھروں میں پرانی عورتیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، کسی کی پھپھو ہے، کسی کی خالہ، پرانی عورتیں، وہ یہ بین والے کرتے پہنتی تھی، بین ہوتے تھے، بین۔ لیکن فلمیں دیکھ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ دیکھ کر بین ختم ہو گئے۔ یہ گریبان، جس کو گلما کہتے ہیں پنجابی میں، یہ گلمے اتنے کھلے کر لیے انہوں نے، یہاں سے چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آتی ہیں۔ یہ 15 صدیاں پہلے آقا فرما رہے ہیں کہ جو مختصر لباس پہنے گی، کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑا ہوگا، یہاں کپڑا ہے، یہاں سے سب ننگا ہے، گردن ننگی ہے، اسی طرح یہاں تک کپڑا ہے، پورے بازو ننگے ہیں یا آدھے بازو ننگے ہیں۔ پھر امام الانبیاء کے غلاموں، پہلے یہ تھا کہ شلواریں پہنتی تھی عورت اور مرد، اور شلواروں میں کرب ہوتے تھے، بلدار شلواریں، جس کو وٹ کہتے ہیں، وٹ والی شلواریں۔ وہ وٹ کیوں ڈالتے تھے انہیں؟ کرب کیوں ہوتے تھے؟ بلدار شلواریں کیوں؟ وہ ان شلواروں میں جب کپڑے کرب میں آ جاتے ہیں نا، وٹ پڑ جاتے ہیں، تو جسم کی ساعت اور سٹرکچر چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، وہ ایک پردہ بن جاتا ہے، کپڑا جسم کے ساتھ نہیں چمٹ جاتا، تو جسم چھپا رہتا۔ اب فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر اب ہماری پوری سوسائٹی میں اکثریت لڑکیوں کی، عورتوں کی ایسی ہے جنہوں نے شلواریں چھوڑ دی، ٹائٹ پجامے پہنتی ہیں۔ اور پھر یہ جو چاک ہوتے ہیں، چاک، یہ اتنے اونچے کر لیے عورتوں نے کہ بعض کے یہاں سے پیٹ نظر آتے ہیں، بعض کے نیفے نظر آتے ہیں۔ جو سروں پر دوپٹے اور چادریں تھیں، وہ سروں سے اتر کر گلے کا پھندا بن گئی۔ ایک وقت آیا تھا گلے میں آ گئے، اب گلے سے بھی ختم ہو گئے۔ ہر آنے والا حکمران اس ملک، جو بنا کلمے کے نام پہ اس ملک کے تخت پر آنے والا ہر بے غیرت حکمران، اس بے غیرتی کو کم کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کرتا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کا اعلان کیا ہے؟ ایک طرف اعلان ریاست مدینہ بنا ہے، دوسری طرف اس کا وزیر بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس ملک میں ابھی 286 سین میں ہے، سین میں۔ وہ کہتا ہے یہ کم ہے، عوام کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس لیے یہ حکومت 1100 سین میں اور بنائے گی، ملک میں 1100 سین میں اور بنائے گا، تاکہ کہیں اگر غیرت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، شرم اور حیا بچ گئی تو وہ بھی رخصت ہو جائے۔ تو امام الانبیاء کے غلام، عورتوں نے جسم کا لباس مختصر کرنا شروع کر دیا، نیک لائنیں نظر آنے لگی، گردنیں نظر آنے لگی، بازو نظر آنے لگے، چانک اونچے کیے، پیٹ نظر آنے لگے، نیفے نظر آنے لگے۔ 15 صدیاں پہلے میرے رسول نے خبر دی، ایسی بدبخت عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ نمبر 1، دوسرا معنی اس حدیث کا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر کیسے ننگی ہوتی ہیں کہ کپڑے اتنے ٹائٹ پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، کھلے کھلے نہیں پہنتی۔
چست لباس، ٹائٹ لباس، تنگ لباس پہنتے ہیں کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے نا، وہ تنگ لباس کی وجہ سے خود ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء ایسی عورتیں جو تنگ لباس پہنتی ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، کیونکہ الناس باللباس عربی کا مقولہ ہے کہ انسانیت کی پہچان ہی کپڑوں سے۔ کھوتا کپڑے نہیں پہنتا، کتیاں کپڑے نہیں پہنتی، جانور کپڑے نہیں پہنتے، کپڑے انسان پہنتے ہیں۔ اور کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ جسم چھپ جائے۔ عرب کا ایک شاعر جیسے ہمارے علامہ اقبال ہے، اس نے بڑی فکری بات کی، اپنے خاندان کی عورتوں کی بات کر رہا۔ وہ کہتا ہے ہمارے برادری اور خاندان کی عورتیں کپڑے اس لیے نہیں پہنتی کہ وہ خوبصورت لگیں۔ یہ سننا اس کی بات، وہ کپڑے اس لیے نہیں پہنتی ہمارے خاندان کی عورتیں کہ وہ خوبصورت لگیں، بلکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو عورت مصلی پر بھی بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، مرد جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کانوں کی لو۔ تو عورتیں بھی اسی طرح اٹھاتی ہیں جس طرح مرد اٹھاتے ہیں جب نماز پڑھتی ہیں۔ ہوتی کہاں پہ ہیں؟ مصلی پہ، اپنے گھر کے اندر، منہ ہے قبلے کی طرف، انٹینشن اور نیت ہے اللہ کی بندگی۔ مگر اللہ اور اس کے رسول نے وہاں بھی عورت کو اجازت نہیں دی کہ مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے۔ وہ چادر کے اندر ہی یہ جگہ جو ہے نا اپنے سینے سے، جسم سے جدا نہیں کرے گی، صرف یہاں ہاتھ اٹھائے گی اور اوپر چھاتیوں پہ باندھ لے گی۔ مردوں کی طرح نیچے نہیں باندھے گی، اٹھائے گی بھی نہیں مردوں کی طرح۔ بھئی اللہ کی بندگی کے لیے کھڑی ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، اس کا جسم پاک ہے، مصلی پہ ہے، پھر مردوں کی طرح ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں نہیں اٹھا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا جسم اور ہے، عورت کا اور، مرد کا ڈھانچہ اور ہے، عورت کا اور، مرد کا سٹرکچر اور ہے، عورت کا سٹرکچر اللہ نے اور بنایا۔ اگر عورت بھی مصلی پر مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے، اس کا سینہ اور چھاتیاں ظاہر ہو جائیں گی، حالانکہ مصلی پہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے عورتوں، مصلی پر مجھے وہ تمہاری اپنی بندگی بھی قبول نہیں جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے۔ تو جو عورت مصلی پر بھی اپنے ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتی تاکہ چھاتیاں ظاہر نہ ہوں، وہ آج تنگ اور چست اور ٹائٹ لباس پہن کر وہ بازاروں میں نکلی ہوئی ہے۔ یعنی عورت بازار جا رہی ہے اور میک اپ کر کے جا رہی ہے، سرخی پاؤڈر لگا کے جا رہی ہے بازار، اور خامد ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے صرف انگریزی تعلیم پائی ہے نا، جنہیں شریعت کی ہوا نہیں لگی، وہ جو افسر ہیں، بی ایڈ کر لیا، MSc کر لیا، کلاس 1 آفیسر ہو گئے، تو وہ پھر شہروں سے شادیاں اپنی پسند کی کرتے ہیں۔ تو جو ڈائنے اور چڑیلے وہ لاتے ہیں نا شہروں سے، انہیں پھر کہتے ہیں کہ بازار جانا ہے تیاری کرو، وہ پھر میک اپ کرتی، سرخی پاؤڈر لگاتی، خامد خود لگوا رہا ہے۔ وہ بے غیرت یہ نہیں سوچ رہا، انگریز کی تعلیم نے اس کی مت اور غیرت مار دی ہے۔ وہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا بھائی بیوی تو میری تھی نا، اور میرے سامنے آنکھوں میں سرما بھی نہیں تھا، کپڑے بھی اس نے پرانے پہن رکھے اور سرخی بھی نہیں تھی، سنورنا تو اس نے میرے لیے تھا، میں گھر میں خامد ہوئی، میرے لیے نہیں سنوری ہوئی۔ اب میں نے کہا بازار جانا، اب سرخی پاؤڈر لگا رہی، اب سرما لگا رہی، یہ بے غیرت مجھے چھوڑ کر یہ سرما کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ یہ سرخی پاؤڈر کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ ایسے بے غیرت خامند جن کی غیرت مر چکی ہے، تمہارے میرے نبی نے انہیں دیوس فرمایا حدیث میں۔ اب سنو پھر حدیث، ساری رات ٹپے سننے والی قوم، تلے سننے والی قوم، کانوں کے چسکے میں مبتلا قوم، آؤ اپنے رسول کی حدیثوں کی طرف، آؤ خدا کے قرآن کی طرف۔ پیسہ اور وقت برباد مت کرو، تمہاری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں
सलासतुन, तीन बदबख्त ऐसे हैं, ला यदखुलून अलजन्नत वला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा, वो इतने बदबख्त हैं जन्नत जाना तो दूर की बात, इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह रहमत की नजर भी उन पे नहीं डालेगा। कौम जहन्नम की तरफ जा रही है और हम उन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम उन्हें चॉकलेट दे रहे हैं, वो खाओ और मजे उड़ाओ। इमाम अल-अंबिया फरमा रहे हैं जन्नत नहीं जाएंगे तीन बदबख्त। नंबर एक, अल-आक़ुल वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, जन्नत तो दूर की बात, अल्लाह रहमत की नजर भी नहीं डालेगा। माँ बाप के नाफरमान। आज कितने जवान हैं जिन्होंने बीवियों को खुश रखा है, माँ बाप को रुला रखा है, जिनकी बेगमात उन पर बहुत राजी है, माँ भी नाराज है, बाप भी नाराज है। और तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जिसमें कुर्ब क़यामत की इमाम अल-अंबिया ने 15 निशानियां बयान की हैं, 15 अलामतें। अब वो मैं यहाँ सारी तो बयान अगर की तो 3 घंटे से भी ज्यादा टाइम चाहिए। उसमें हुजूर ने 2 अलामतें बयान ये भी की है 15 अलामतों में। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया व अता अर्रजुलु इम्रअतहु व अक्का उम्महु, मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला कि मर्द इंसान बीवी की मानेगा, बेगम की मानेगा, मां की नहीं मानेगा। बीवी का इताअत गुजार होगा, मां का नाफरमान होगा। दूसरी अलामत व अदना सदीका व अक्सा अबाओ, कि यार बेली अपने करीब कर लेगा, बूढ़े बाप को दूर कर देगा।